بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ایک کمپیریزن ہے موت کے وقت کی کیفیت کا، کہ ایک مسلمان، ایک مومن جب وفات پا جاتا ہے یا اس کے جسم سے جب روح نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت فرشتوں کا آنا اور ملک الموت کا اس کے پاس آنا، سوال کرنا، جو بھی باتیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی طرح دوسری جانب جب ایک کافر کے جسم سے روح کو نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ موت کے وقت مومن کا استقبال و اکرام کیسے ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مومن جب دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے چہرے آفتاب کے مثل سفید نورانی ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جنت سے کفن اور خوشبو لاتے ہیں اور اس کے سامنے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاک نفس، بدن سے باہر آ اور اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ بس روح ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، چاہے تم کو یعنی کہ ہم باہر کی دنیا والوں کو اس کے خلاف کچھ اور ہی نظر آتا ہو، یعنی ظاہراً اس کو تکلیف و کرب میں دیکھتے ہیں۔ اور ملک الموت روح کو لیتے ہیں اور فوراً فرشتے اس کے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ اب اس سے مشک سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔ جب کسی فرشتے کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس کی مبارک روح ہے؟ یہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں جو اس کا نام تھا عمدگی کے ساتھ وہ نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو آسمان کے سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس کا بھی دروازہ کھلواتے ہیں۔ اس آسمان کے بھی سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب اس طرح ساتوں آسمان طے کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھو، اس کو یعنی اس کی روح مثالی کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اسی میں ملاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ بس اس کی روح مثالی جسم مثالی میں ڈال دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، تو نے ان کو کس طرح پہچانا؟ وہ کہتا ہے، میں نے قرآن پڑھا، ان پر ایمان لایا اور ان کی سچائی کو معلوم کیا۔ تب آسمان سے ایک منادی پکارے گا، سچ کہا میرے بندے نے، اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور اس کے واسطے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو آئے۔ اس کی قبر جہاں تک نگاہ جاوے گی کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اس کے پاس ایک مرد آئے گا، نورانی چہرہ، عمدہ لباس، خوشبو والا، اور کہے گا، تجھ کو مبارک ہو، یہ آرام اور اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے نیکی برستی ہے۔ وہ کہے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے واسطے کیا تھا۔ مردہ کہے گا، اے رب، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے جلد ملاقات کروں اور اپنی خیریت بیان کروں۔ دوسری جانب کافر کے حالات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سیاہ چہرے والے، کمبل لیے ہوئے، اور میت کے سامنے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح، بدن سے باہر نکل اور اللہ کے غضب اور غصے کی طرف چل۔ اس کی روح بدن کے اندر گھستی ہے، ملک الموت سختی سے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کے کانٹے دار سیخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچیں۔ جب روح نکل آتی ہے تو فوراً کمل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے سڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ خراب بدبو نکلتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کی جماعت پر گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ کس کی خبیث روح ہے؟ اور دنیا میں جو اس کا نام تھا اس سے بدتر نام اس کا بتاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ اس کے واسطے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کا نامہ اعمال بحیثین میں لکھو جو سب سے نیچے زمین کے اندر ہے۔ پھر اس کی روح
اس کی طرف ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور چڑیوں نے اس کو نوچنا شروع کیا، اس کے ہوا نے گہری خندق میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کی روح مثالی اس کے جسم مثالی میں ڈالی جائے گی اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے یہ کون شخص ہیں جو پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس وقت آسمان سے منادی پکارے گا جھوٹا ہے میرا بندہ، اس کے واسطے آگ کا فرش بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ بس دوزخ کی گرمی اور تیزی کو اس کو پہنچے گی اور اس کی قبر تنگ ہوگی، اس طرح کہ اس کی پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ اس کے پاس ایک شخص بدصورت بدتر لباس بدبودار آئے گا اور کہے گا یہ عذاب تجھ کو مبارک ہو، اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ یہ پوچھے گا تو کون شخص ہے تیرے چہرے سے برائی نکلتی ہے؟ وہ کہے گا اے رب قیامت نہ آوے تاکہ عذاب جسمانی حقیقی سے بچا رہوں۔ گو جسم مثالی پر عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ یعنی مرنے کے بعد ہی مردے کو عذاب و ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ گو جسم مثالی ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔